السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ قربانی کے احکام و مسائل کے نشست میں آپ تمام ناظرین کا استقبال ہے کہ آج کا ہمارا عنوان ہے کہ حرام مال سے قربانی دے سکتے یا نہیں۔ معزز ناظرین کرام، حرام مال کیا ہوتا ہے؟ حرام ہم کس کو سمجھتے ہیں؟ مثال کے طور پر مال کمانے کے حرام راستے بے شمار ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی سود لیتا ہے تو اس کا مال بھی حرام ہے۔ اگر کوئی تجارت کرتے ہوئے لوگوں کو جھوٹ بول کر اپنا مال بیچتا ہے، یہ بھی حرام ہے۔ اگر کوئی اس نیت سے قرض لے کر قربانی دینا چاہتا ہے کہ اس کو کبھی ہم واپس نہیں کریں گے پیسے، تو یہ بھی حرام مال ہے۔ پھر اسی طرح جو کوئی آدمی چوری کر کے قربانی دینا چاہتا ہے تو یہ بھی حرام ہے، اور کوئی غلط کام کر کے بدکاری کر کے کوئی پیسے کما کر قربانی دینا چاہتے ہیں، یہ بھی حرام مال ہے۔ اور اس طرح جھوٹ بول کر اپنی کوئی چیز بیچتے ہیں، یہ بھی حرام مال ہے۔ کیا اس طرح کمائے ہوئے حرام مال سے قربانی دے سکتے ہیں؟ ہم اگر قربانی دیں تو یہ اللہ رب العالمین کے پاس مقبول ہے یا نہیں؟ تو انشاءاللہ ہم اس سلسلے میں باتیں سنیں گے۔ سب سے پہلی حدیث جس کو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہے، وہ کہتے ہیں وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ایھا الناس ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، اے لوگو سن لو، اللہ تعالیٰ پاک ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے، اللہ تعالیٰ کی بات پاک ہے، اللہ تعالیٰ پورا کا پورا پاک ہے، لا يقبل الا طیبا، اور وہ پاکی چیز کے علاوہ، پاک چیز کے علاوہ کسی چیز کو قبول نہیں کرتا۔ یعنی اللہ تعالیٰ پاک چیز کو ہی قبول کرتا ہے۔ اس کا الٹا معنی کیا ہوتا ساتھیوں؟ اللہ تعالیٰ ناپاک چیز کو قبول نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ ناپاک عمل کو قبول نہیں کرتا، اور ناپاک مال کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا۔ کہ اگر اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے تو صرف پاک چیز کو ہی قبول کرتا ہے، پاک مال کو ہی قبول کرتا ہے، گندی چیز اور ناپاک چیز اور ناپاک مال کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا۔ صرف مال میں نہیں ہے، دنیا میں جو بھی چیز ہے اللہ تعالیٰ اگر اس کے اندر پاک صفت پائی جاتی ہے تبھی اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے، چاہے وہ مال ہو، چاہے وہ نماز ہو، چاہے وہ روزہ ہو، کوئی بھی عمل ہو۔ مثال کے طور پر حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، یہ بھی صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول۔ کہ اللہ تعالیٰ پاکی کے بغیر جو نماز ہے اس کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاک چیز کو ہی قبول کرتا ہے۔ جو نماز پاکی کے ساتھ ادا نہیں کی جاتی اللہ تعالیٰ اس نماز کو بھی قبول نہیں کرتا ساتھ۔ اور اسی طرح ولا صدقتن، اور اس صدقے کو بھی اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا جو غلول سے، دھوکہ سے مال کمایا گیا ہو اور اس کو صدقہ کیا گیا ہو، اس مال کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا۔ یعنی حرام مال، چاہے وہ سود کا ہو، چاہے وہ چوری کر کے مال کمائے ہوئے ہو، یا اسی طرح بدکاری کر کے، وہ جھوٹ بول کے، اسی طرح کسی بھی طرح غلط طریقے سے اگر مال کما کر اس کو صدقہ کرنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا۔ معزز سامعین کرام، یہاں ہم ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے، وہ کیا ہے؟ یہ قربانی
یہ بھی ایک قسم کا صدقہ ہے، یہ بھی ایک صدقہ ہے۔ کیسا؟ ہم اللہ کے راہ میں، اللہ کے لیے، اللہ کے نام پر جانور کو ذبح کرتے ہیں، لیکن اس کو بانٹتے ہیں غریبوں میں۔ جس طرح مال کو ہم غریبوں میں بانٹتے ہیں، مستحقین کے پاس ہم جا کر انہیں عطا کرتے، انہیں دے دیتے ہیں، اسی طرح یہ صدقہ بھی ایک قسم کی صدقہ ہے۔ صدقہ قربانی ہے، اور قربانی صدقہ ہے۔ اگر کوئی قربانی کرتا ہے تو وہ صدقہ کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَا صَدَقَ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَلَا صَدَقَةً مِّن غلول، غلول سے، دھوکہ سے حاصل کیا ہوا مال اگر وہ غریبوں تک ہم پہنچاتے تو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے یہاں حلال مال کی اہمیت بتائی جا رہی ہے، یہاں حلال کمائی کی اہمیت بتائی جا رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی یہ بات صاف ہے کہ اللہ تعالیٰ حرام کمائی کو قبول نہیں کرتا، حرام چیزوں کو، غلط چیزوں کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے تو صرف پاک چیزوں کو ہی قبول کرتا ہے، پاک چیزوں کو ہی قبول کرتا ہے، چاہے وہ کھجور کے گٹھلی کے برابر ہو، چاہے وہ کھجور کے برابر ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تصدق بعدل تمرة من کسب طیب لا يسعد الى اللہ الا الطیب۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی صدقہ کرتا ہے، کھجور کے برابر کیوں نہ ہو، حلال مال میں سے، پاک کمائی میں سے اگر کوئی کھجور کے برابر بھی صدقہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے قبول کرنے والا ہے۔ پہاڑ کے برابر کی ضرورت نہیں ہے، اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے پاک مال میں سے، پاک کمائی میں سے اگر کوئی صدقہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے قبول کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے پاس پاک چیز کے علاوہ کوئی چیز چڑھتی ہی نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس، اللہ تعالیٰ کے قریب لا يسعد الى اللہ الا الطیب، اللہ کے قریب کوئی چیز پہنچتی نہیں ہے مگر پاک چیز۔ دیکھیے یہاں پاک چیز کی اہمیت بتائی جا رہی ہے، یہاں پاک مال کی اہمیت بتائی جا رہی ہے، تو پتہ کیا چل رہا ساتھیوں، اللہ تعالیٰ صرف پاک ہے اور پاک چیز کو ہی قبول کرتا ہے، اس کے علاوہ جو حرام چیز اور ناپاک چیز اسے اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا ہے۔ اور مسند احمد کی ایک روایت ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ لا يقبل الا طیبا، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پاک چیز کے علاوہ کوئی چیز قبول نہیں کرتا، حرام چیز اور حرام مال کو قبول نہیں کرتا۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَا يَمْحُو الخبیث بالخبیث، اللہ تعالیٰ خبیث چیز کو خبیث چیز کے ذریعے سے نہیں مٹاتا۔ معزز سامعین اکرام، ہم قربانی کیوں دیتے ہیں؟ ہم قربانی جو دیتے ہیں اسے ہمیں کیا فائدہ ہوتا ہے؟ معزز ناظرین اکرام، جب ہم قربانی دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ جس کے ذریعے سے ہمارے نیکیوں میں اضافہ کرے گا، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرے گا، گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے نیک اعمال سے۔ لیکن یہاں خبیث چیز سے گناہیں معاف نہیں ہوتی، خبیث چیز سے گناہیں معاف نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی کہتے ہیں ان اللہ لا یمحو الخبیث بالخبیث، کہ اللہ تعالیٰ خبیث چیز کے ذریعے سے خبیث چیز کو مٹاتا نہیں ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَا يَمْحُو السَّيِّئَ بِالسَّيِّئِ، اور اللہ تعالیٰ ناپاک کو ناپاک کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ مٹاتا نہیں ہے، گناہ کو گناہ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ مٹاتا نہیں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ ان اللہ یمحو السیئ بالحسن، اللہ تعالیٰ نیکی کے ساتھ گناہ کو مٹاتا ہے، نیکی کے ساتھ خبیث چیز کو مٹاتا ہے، نیکی کے ساتھ ہمارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ خطاؤں کو مٹا دیتا ہے۔ تو پتہ کیا چلا بھائیو، اگر ہم قربانی کے ذریعے سے ہم اپنے گناہوں اور خطاؤں کو مٹانا چاہتے ہیں، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتے ہیں، اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، تو پاک مال کی ضرورت ہے۔ اگر جس کے پاس صرف حرام مال ہے، جس کے پاس صرف حرام مال ہے، تو اگر وہ چاہے تو بھی قربانی
کر سکتا ہے، وہ چاہے قربانی کر سکتا ہے، لیکن اس کی قربانی اللہ تعالیٰ کے پاس مقبول نہیں ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ صرف پاک قربانی کو قبول کرتا ہے، پاک چیز کو اور پاک مال ہی کو قبول کرتا ہے، حرام مال کو اور حرام قربانی کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرنے والا ہے۔ معزز ناظرین اکرام، اگر ہم میں سے کوئی بھائی انجانے میں اس طرح غلطی کرتا ہے، اگر جان بوجھ کر غلطی کرتا ہے، جانور بھی خرید لیا ہے، اگر ہماری باتوں کو سن کر وہ ناراض نہ ہو جائے، وہ غمگین نہ ہو جائے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے راستہ رکھا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا، اے ایمان والو جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہو، جو کچھ سود لیا اور جو کچھ حرام مال لیا تم نے لوگوں سے، اسے لیا اور جو لینے والے ہیں اسے چھوڑ دو۔ وذروا ما بقی من الربا، سود لے کر اب تک جو مال تم نے حاصل کیا ہے وہ حاصل کیا، ختم ہو گیا ہو، لیکن ابھی جو باقی ہے توبہ کرو اللہ تعالیٰ سے، اور جتنا سود اب لینے والے ہیں اسے چھوڑ دو۔ اور ہمارے لیے بھی یہی حکم ہے کہ ہم جو بھی لے چکے اب اللہ تعالیٰ سے سخت توبہ کیجیے، اللہ تعالیٰ سے سخت توبہ کیجیے۔ حرام مال سے کیے ہوئے نہ صدقہ قبول ہے، کیا ہوا نہ صدقہ قبول ہے، اور کی ہوئی نہ قربانی قبول ہے۔ اس شخص کی کوئی بھی عمل قبول نہیں ہے جو حرام مال سے صدقہ کرتا ہے، حرام مال سے معاملہ کرتا ہے، اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہے۔ تو اسی لیے معزز سامعین اکرام، ہم غمگین ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اب اللہ تعالیٰ سے توبہ کیجئے، اب اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیے۔ اللہ تعالیٰ انجانے میں اور جان بوجھ کر ہم نے غلطی کی ہے، لیکن تو معاف کرنے والا ہے اور تیرے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے۔ اب ہمیں معاف کر دے، اور جتنا سود میں لینے والا ہوں اس تمام سود کو میں معاف کر دوں گا۔ پھر اس کے بعد قربانی اس کی جائز ہے ساتھیوں، اس کی قربانی جائز ہو جائے گی اگر وہ اسی بات پر، اسی توبہ پر وہ اڑے رہتا ہے، اگر اسی توبہ کے مطابق وہ اپنی زندگی میں عمل کرتا ہے، سود کو معاف کر دیتا ہے، تو اس کا مال پاک ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کی قربانی کو قبول کرے گا۔ اور اسی طرح جو لوگ ایسے حرام مال سے کیے ہوئے قربانی کو قبول کرتے ہیں، ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، معجم الاوسط میں اس حدیث کو لایا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والذی نفس محمد بیدہ، اس اللہ رب العالمین کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اللہ اکبر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ، ان العبد لا يقذف اللقمة الحرام في جوفه ما يتقبل منه عمل 40 يوما، اللہ اکبر، کوئی بندہ چاہے وہ مسلمان اگر وہ ایک لقمہ جو کہ حرام ہو، ایک حرام لقمہ اپنے پیٹ کے اندر ڈالتا ہے، ما یتقبل منہ عمل 40 یوما، 40 دن کے کسی بھی عمل کو اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا نہیں ہے ساتھی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، قربانی حرام مال سے دینا بھی حرام ہے، اور جانے بغیر جو بھی شخص قربانی کا گوشت لا کر دیتا ہے اسے قبول کرنا بھی یہ بھی حرام ہے۔ کہ جانیے کہ کون شخص وہ سنت کے متبع ہے، وہ متبع سنت ہے، وہ سنت اور قرآن پر عمل کرنے والا ہے، یہ دیکھیے اس کی کمائی کیسی ہے، یہ دیکھیے، پھر اس کے بعد اس کی قربانی کے گوشت کو قبول کیجئے، پھر اس کے بعد آپ بھی کھائیے، اپنے گھر والوں کو بھی کھلائیے۔ اگر کوئی انجانے میں اگر جان بوجھ کر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے 40 دن کے نمازوں کو، روزوں کو، دعاؤں کو، کسی بھی عمل کو قبول نہیں کرتا ساتھیوں۔ تو اسی لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم تمام حلال کمائی سے قربانی دیں، اور قربانی کا گوشت لینے والے بھی یہ دیکھیں کہ یہ جو قربانی دینے والا آیا ہے، آیا یہ حلال کمائی کمانے والا ہے یا حرام کمائی کمانے والا ہے۔ اگر حرام کھاتے ساتھیوں تو ہمارے کسی بھی عمل کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا 40 دنوں تک۔ تو پیارے بھائیو، تو آپ کے سامنے حلال کمائی کے سلسلے میں نے بات رکھی، خلاصہ کلام یہ ہے کہ حرام مال سے قربانی دینا جائز ہے،
اور علماء نے یہاں تک کہا ہے اگر کوئی حرام مال سے قربانی دیتا ہے اور ثواب کی نیت رکھتا ہے فقط کفر، اس نے کفر کیا۔ اللہ اکبر۔ جو حرام مال سے قربانی دیا اور ثواب کی بھی امید رکھتا ہے، ثواب کی بھی نیت رکھتا ہے، تو اس نے کفر کیا اللہ رب العالمین کے ساتھ اور دین کے ساتھ۔ تو اسی لیے پیارے بھائیوں، آپ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے، قربانی کرنا ہے لیکن حلال مال کے ساتھ، حلال کمائی کے ساتھ، ورنہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرنے والا نہیں۔ اور لینے والے بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ شخص جو قربانی کا گوشت دینے کے لیے آیا ہے یہ پکا قرآن اور حدیث کے مطابق عمل کرنے والا نہیں، اس کی کمائی کہیں حرام کی تو نہیں، اس کو دیکھ کر لینا چاہیے۔ ہم اللہ رب العالمین سے آخر میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جتنی باتیں ہم اب تک سنے ہیں ان تمام باتوں کو اچھی طرح سمجھ کر قرآن حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب بھائیوں کو اور ہم تمام مسلمانوں کو حلال کمائی کے ساتھ قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو اللہ کے خوشنودی کے خاطر اللہ کو راضی کرنے کے لیے قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم تمام کے نیک اعمال کو، ہم تمام کے نمازوں کو، قربانیوں کو اللہ تعالی قبول فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو جنت الفردوس میں داخل نصیب فرمائے۔ آمین وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔